آج کی اچھی بات، دین اسلام انسانی زندگی کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے۔ دین اسلام نہ صرف انسان کی روحانی اصلاح اور تربیت کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے، بلکہ انسان کے مادی وجود کی بہتری اور جسمانی صحت کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام کے پیش نظر ایسے معاشرے کی تشکیل ہے جس کے تمام شہری صحت مند، توانا اور جسمانی طور پر مضبوط ہوں۔ اسی لیے اسلام نے عبادات کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم اور صحت کے حوالے سے بھی بنیادی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رہنمائی اور سربراہی کے لیے صحت اور علم کو فوقیت دیتے ہوئے فرمایا، اور اللہ نے اسے علم اور جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے۔ صحت مند انسان اور صحت مند دماغ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کی قدر کرنا انسان کا اولین فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، اور وہ صحت اور فراغت ہے۔ جسمانی صحت کی اہمیت اس قدر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پر کمزور توانا شخص کو کمزور شخص سے بہتر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔ صحت کی اہمیت کی وجہ سے بہت سی ایسی تعلیمات ہیں جن سے انسان کو ورزش کی تنقین ملتی ہے، کیونکہ ورزش ایک ایسا عمل ہے جس سے انسانی جسم صحت مند رہتا ہے۔ ورزش کا ایک طریقہ کھیل کود ہے، چنانچہ اسلام نے ایسے تمام کھیلوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جس سے انسانی جسم صحت مند رہتا ہے اور اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کھیلوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، جن میں گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی، دوڑ، کشتی اور تیراکی وغیرہ کی ترغیب دی ہے۔ یہ تمام کھیل جسمانی ریاضت میں شمار ہوتے ہیں جن سے انسان کی جسمانی ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے۔ جسمانی ریاضت کا ایک پہلو اخلاق کو سنوارنا بھی ہے، جس طرح کھانے پینے میں توازن رکھنا، پانی بیٹھ کر پینا، سانس لے کر پینا، کھانا بیٹھ کر کھانا اور کھانا کھاتے ہوئے بھوک رکھ کر کھانا، غذائی اعتبار سے کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کرنا اور ان کی حفاظت کرنا۔ جہاں جسمانی ذہنی صحت کا سبب بنتا ہے، وہاں جسمانی ریاضت اچھے اخلاق کی ضمانت بھی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم ورزش اور کھیلوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزہ بازی کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ بھی لگایا کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ سواری کی بھی ترغیب دلائی ہے۔ گویا ایسے تمام کھیل اور جسمانی ریاضت جس سے انسانی صحت کو فائدہ ملتا ہو وہ اسلام کی عمومی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ اسلام میں سے تمام کھیلوں اور ورزشوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اگر میرا کام آپ کو پسند آیا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی معلومات مل سکے۔ شکریہ۔